خاور علیم کی آنکھ کھل گئی، ان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے صاف محسوس کیا تھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروازہ کسی نے آہستہ سے کھولا ہے۔ ان کا ہاتھ فوراً تکیے کے نیچے رینگ گیا۔ اب ان کے ہاتھ میں پستول تھا۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے کے دروازے پر پہنچے، بہت آہستہ انداز میں اسے کھولا اور باہر نکل آئے۔ اب وہ ساتھ والے کمرے کے دروازے پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خوف سما گیا کہ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، جبکہ سونے سے پہلے وہ خالی کمروں کے دروازوں کو بند کرنا کبھی نہیں بھولتے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ کسی نے واقعی دروازہ کھولا تھا۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ اس دروازے کو کھولنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ وہ اندر کا جائزہ لینے کے قابل ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کمرہ خالی تھا۔ کیا یہ میرا وہم تھا؟ وہ بڑبڑائے۔ پھر وہ کوٹھی کے بیرونی دروازے کی طرف آ گئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور واپس مڑ گئے۔ اس وقت انہیں ایک خیال آیا۔ ان کے قدم ملازم کے کوارٹر کی طرف اٹھ گئے۔ ابھی چند روز پہلے ہی انہوں نے ایک نیا ملازم رکھا تھا۔ اس کا کوارٹر کوٹھی کی پچھلی طرف تھا۔ کوارٹر تک آنے جانے کے لیے راستہ کوٹھی میں سے ہی تھا۔ اس راستے کو عبور کر کے وہ کوارٹر کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کوارٹر کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر زیرو کا بلب روشن تھا۔ انہوں نے ملازم کو چارپائی پر کروٹیں لیتے دیکھا، پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ انہوں نے چند دن بعد اپنے دوست حسن سلیم کو فون کیا۔ وہ پولیس انسپکٹر تھا۔ مجھے آپ سے کچھ کام ہے، اگر آپ آج شام آ جائیں تو شکر گزار ہوں گا۔ ضرور، کیوں نہیں، وہ بولے۔ شام 5 بجے وہ دونوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مجھے اپنے نئے ملازم پر شک ہے۔ میرا خیال ہے وہ کسی چکر میں ہے۔ ابھی چیک کر لیتے ہیں، آپ بتائیں ہوا کیا ہے؟ انہوں نے 3-4 رات میں جو محسوس کیا تھا بتا دیا۔ اب حسن سلیم بولے، اگر میں اس سے کچھ سوالات کروں تو آپ محسوس تو نہیں کریں گے؟ بھلا میں کیوں محسوس کرنے لگا؟ میں نے تو خود آپ کو بلایا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اسے بلائیں۔ نام کیا ہے اس کا؟ عبدالجلیل، انہوں نے بتایا اور گھنٹی کا بٹن دبایا۔ جلد ہی عبدالجلیل ان کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، جی صاحب جی۔ عبدالجلیل، یہ حسن سلیم ہے، پولیس انسپکٹر۔ جی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ چند دن سے میرے دوست خاور علیم بہت پریشان ہیں۔ انہوں نے اپنی پریشانی مجھے بتائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ سے چند سوالات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی۔ وہ اور زیادہ گھبرایا۔ آپ رات کے وقت چوروں کی طرح اپنے کوارٹر سے نکل کر کوٹھی کے رہائشی حصے میں آتے ہیں، کبھی ایک کمرے میں جاتے ہیں تو کبھی دوسرے میں، کئی منٹ ہر کمرے میں گزارتے ہیں۔ البتہ حسن سلیم کہتے کہتے رک گئے۔ جی، البتہ کیا؟ اب اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ البتہ آپ خاور علیم کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے کہ اس میں یہ اپنے بال بچوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ کیا آپ وضاحت کریں گے؟ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کوئی منصوبہ لے کر یہاں آئے ہیں اور آپ کا تعلق چوروں یا ڈاکوؤں کے کسی گروہ سے ہے؟ نہیں، وہ کانپ گیا۔ تب پھر آخر اب کیا کرتے ہیں راتوں کو؟ انہیں پولیس اسٹیشن لے جانا پڑے گا، وہاں یہ فر سب کچھ بتائے گا۔ نہیں، میں یہیں سب کچھ بتا دیتا ہوں، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، تم وضاحت کرو۔ حسن سلیم جلدی سے بولے۔ یہ کوٹھی، وہ اٹک کر بولا۔ ہاں کہو، یہ کوٹھی کیا؟ حسن سلیم اور خاور علیم ایک ساتھ بولے۔ یہ کوٹھی کسی زمانے میں ہماری کوٹھی تھی۔ کیا؟ دونوں چلائے۔ ہاں، میں اس میں پیدا ہوا تھا۔ میرے والد ایک کاروباری آدمی تھے۔ ان کا کاروبار خوب پھیلا ہوا تھا، لیکن پھر اچانک ان کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کیسے تباہ ہو گیا؟ دونوں بولے۔ میرے والد نے اپنے سارے کاروبار کو اپنے ایک گہرے دوست کو سونپا ہوا تھا۔ مطلب یہ
کہ تمام معاملات اس کے ہاتھ میں تھے۔ انہیں اپنے دوست پر اندھا اعتماد تھا، بس یہ اندھا اعتماد انہیں برباد کر گیا۔ وہ انہیں کروڑوں کا نقصان پہنچا کر غائب ہو گیا۔ والد صاحب اب مقروض ہیں۔ قرض اتارنے کے سلسلے میں انہیں اپنا سب کچھ فروخت کرنا پڑ گیا، یہاں تک کہ یہ کوٹھی بھی۔ پھر اس صدمے میں والد صاحب چل بسے، والدہ چل بسیں، میں اکیلا رہ گیا، ادھر ادھر ملازمت کرتے اپنی گزر بسر کرنے لگا۔ میں زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا۔ ایک دن اس کوٹھی کے لیے ملازم کا اشتہار پڑا تو جی بے تحاشا چاہنے لگا کہ اس گھر میں ملازمت کر لوں۔ چلو اور کچھ نہیں تو بچپن کی یادیں ہی تازہ ہو جائیں گی، بس یہ سوچ کر یہاں ملازمت کر لی، ورنہ جہاں پہلے میں ملازمت کرتا تھا وہ مجھے یہاں کی نسبت زیادہ تنخواہ دیتے تھے، بس اس لیے یہاں آیا ہوں۔ دل کی حاجت عجیب ہے، کمروں کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روتا ہوں، لیکن ظاہر ہے میں ایسی رات کی تاریکی میں ہی کر سکتا ہوں، بس یہ میرا جرم۔ آپ چاہیں تو مجھے گرفتار کر لیں یا ملازمت سے نکال دیں۔ یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ خاور علیم اور سلیم ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ آخر حسن سلیم بولے، بیٹے آپ کے پاس اپنے والد کی کوئی تصویر ہے؟ جی ہاں، میرے کپڑوں کے صندوق میں ایسی کئی چیزیں مل جائیں گی جس سے میری باتوں کی سچائی ثابت ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہم وہیں چلتے ہیں، وہ بولے۔ اب تینوں کوارٹر میں آئے۔ عبدالجلیل نے صندوق کھولا اور اس میں سے ایک لفافہ نکالا۔ لفافے میں چند تصاویر تھیں، ان میں سے اس کے والد، والدہ اور اس کی اپنی بچپن کی تصاویر تھیں۔ یہ تصاویر اس کوٹھی کے مختلف حصوں میں کھینچی گئی تھیں۔ وہ کچھ دیر ان تصاویر کو دیکھتے رہے، پھر حسن سلیم نے کہا، علیم صاحب، یہ نوجوان بالکل بے گناہ ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، نہ یہ کسی جرم کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے، اب آپ کی مرضی ہے، اسے ملازم رکھیں یا فارغ کریں۔ میرا خیال ہے اگر آپ نے اسے ملازمت پر رکھا تو اس کا غم یہاں مزید تازہ ہو جائے گا، لہٰذا بہتر ہے کہ اسے کہیں اور ملازمت دلوا دی جائے۔ یہ کرائے کا کوئی گھر لے لے اور وہاں پرسکون انداز سے اپنی زندگی بسر کرے۔ آپ اس کے لیے اتنا ضرور کر دیں۔ خاور علیم حسن سلیم کی بات سن کر سوچ میں ڈوب گیا۔ آخر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور بولے، میرے ذہن میں ایک اور ترکیب آئی ہے۔ یہ نوجوان غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھ لکھ نہیں سکا، یہ اعلیٰ تعلیم کے زیور سے محروم رہ گیا۔ کیوں نہ ہم اس کی یہ کمی پوری کریں، یہ یہیں رہے اور اچھی تعلیم حاصل کرے اور پھر میرا کاروبار سنبھالے۔ کیا؟ ہاں، میرے ہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، میں اسے اپنا بیٹا بنا کر یہاں کیوں نہ رکھ لوں؟ میرے خیال میں اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو بہت نیکی کا کام ہوگا۔ اور خاور علیم صاحب، آپ نے اس نوجوان پر شک ظاہر کیا تھا، یہ کسی جرم کی منصوبہ بندی کرنے کے لیے یہاں آیا ہے، ایسا ثابت نہیں ہوا، لیکن تھی تو یہ منصوبہ بندی ہی۔ یہ کہتے وقت حسن سلیم بھرپور انداز میں مسکرائے۔ جی کیا مطلب؟ کیا آپ یہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ نوجوان یہی منصوبہ لے کر یہاں آیا تھا کہ اس طرح اسے گھر کا فرد بنا لیا جائے گا۔ خاور علیم نے مارے حیرت کے کہا، نہیں۔ عبدالجلیل چلا اٹھا، اس کی آنکھوں میں خوف دوڑ گیا۔ چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے، پھر خاور علیم بولے، اف مالک، پل بھر میں یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ آپ غلط سوچ رہے ہیں، میری ایسی کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی، میں تو بس یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ بچپن کی کچھ یادیں تازہ کر لوں۔ میں نے یہاں کوئی چیز نہیں چرائی، کوئی جرم نہیں کیا، اور اگر آپ کا خیال یہی ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نہیں خاور علیم، آپ غلط سمجھے، میں نے جو یہ جملہ کہا تھا کہ تھی تو یہ منصوبہ بندی ہی، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا۔
جو آپ سمجھے ہیں۔ حسن سلیم نے مسکرا کر کہا، تب پھر آپ کا کیا مطلب تھا؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کہ یہ تھی منصوبہ بندی، لیکن اس نوجوان کی ہرگز نہیں تھی۔ یہ تو بالکل معصوم ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہیں۔ تب پھر کیا یہ میری منصوبہ بندی تھی؟ خاور علیم نے حیران ہو کر کہا، جی نہیں، یہ قدرت کی منصوبہ بندی تھی۔ وہ مسکرا دیے۔ اب تو خاور علیم بھی مسکرائے بغیر نہ رہ سکے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر عبدالجلیل کو سینے سے لگا لیا۔ اب تینوں کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔